انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگی کو ان تینوں نعمتوں سے سدا مالا مال رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، یقین مانیے بہت خوش رہیں گے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ، اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جب بھی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کو دیکھو تو شکر کے ساتھ ماشاءاللہ کہا کرو۔ جب تمہیں لگے گا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، اور تمہاری کیفیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ رنگ تو وہی ہے نا جو کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ ایک طرف لمبی امیدیں اور ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ حیات کیا ہے، وفات کیا ہے، تمہارا آنا، تمہارا جانا۔ زندگی جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ جو مقام شکوہ کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ موت کی یاد اور تلاوت قرآن دلوں کی صفائی کا سبب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔
اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے نصیب، پھر اس میں روح ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہم انسانوں کو کھونے سے کتنا ڈرتے ہیں، ان کی محبت توجہ نہ ملنے پر کتنا روتے ہیں۔ وہ ذرا سی بے رخی دکھا دیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اگر ہم اپنے اللہ سے دور ہو جائیں تو ہمارا دل کیوں نہیں ڈوبتا؟ ہم کیوں اللہ کی ناراضگی کو بہت عام سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو پانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو ہمارا اصل ہے؟ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جنہیں ہم لفظوں میں بھی نہیں ڈھال پاتے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین۔